بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سکرات کیا ہے، اس کے بارے میں وضاحت کریں۔ میڈیکل سائنس اس حالت کو نہیں مانتی، مگر میٹا فزکس کے سمجھنے والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے آنے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے۔ ایسے موقع پر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جنہیں سن کر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسے الویژن ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو الویژن بھی ہو سکتی ہے، مگر سکرات الویژن نہیں ہے، اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والا دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ یہ اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور عنقریب بجھنے والے ہیں۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل لوگ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے، اور ایسے لوگ مریض کے قریب نہ رہیں اور اس کے قریب بالکل مت روئیں، کیونکہ جسم کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہے، اور محبت کرنے والوں کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اس لیے رخصت ہونے والی روح کے جسم کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں، اور جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں، اور مریض کو مجبور کرنے کی بجائے آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کریں تاکہ وہ سنے، کیونکہ اس کی سماعت کی حسیں کام کر رہی ہوتی ہیں، اور یاد رہے کہ بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے۔ اس لیے اگر وہ ایسے موقع پر زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہ کر پائے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گناہ گار شمار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ یہ تھی جی سکرات الموت کی وضاحت۔ والسلام۔